کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ میلاد شریف نبی پاک نے منایا نہ صحابہ نے بنایا، یہ بریلویوں نے اپنی طرف سے کھانے کا ڈھنگ بنا دیا۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی مذاق کر رہے تھے، کیا کہتے ہیں یہ کھانے کا ایک ڈھنگ ہے۔ یاد رکھنا میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں بھائی، یہ میلاد شریف کھانے کا ڈھنگ نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشوانے کا ایک ڈھنگ ہے۔ یہ نہ کہنا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے نہیں منایا، یہ اتنا جھوٹ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو حدیث سناؤں۔ یہ میلاد شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا ہے، بولو کیا ہے؟ خود منایا، صحابہ نے منایا ہے۔ آپ سنو اس کی حدیث سے۔ کتاب کا نام یاد رکھے، التنویر فی مولد البشیر۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ ان کو یاد رکھے، التنویر فی مولد البشیر۔ اب نئی ایک مسلمان، یہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں جو کہتے ہیں میلاد ناجائز ہے، انہوں نے نئی خیانت شروع کر دی ہے۔ کتابوں سے جو میلاد شریف یا آپ کی عظمت کے بارے میں حدیث ہے ان کو نکالنا شروع۔ اب اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کس کس حدیث کی کتاب سے انہوں نے کون کون سی حدیثیں نکالی ہیں۔ تو کتاب کا کیا نام ہے؟ التنویر فی مولد البشیر۔ میرے پاس پرانا نسخہ ہے، ابھی عرب دنیا سے شائع ہوئی ہے، میلاد شریف کے بارے میں جتنی حدیثیں تھیں انہوں نے سب نکال دی ہے۔ اور کتاب کو اس طرح چھاپا معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی میلاد شریف کی حدیث ہے نہیں۔ میرے پاس پرانا نسخہ ہے جو دہلی کا آج سے تقریباً 100 سال پہلے کا چھپا ہوا۔ اس میں کیا ہے؟ پہلی حدیث سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد، یہ وہ شخص ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کے دعا مانگی، اللہم علمہ القرآن، یا اللہ اس کے سینے کو علم قرآن کے لیے کھول۔ ایمان سے بتائیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی کوئی بڑا عالم ہو سکتا ہے نبی کے بعد؟ بتاؤ، کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ سے کوئی بڑا عالم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انہوں نے دین کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کتاب کا حوالہ پیش کر چکا ہوں، آپ فرماتے ہیں محفل میلاد میں نے اپنے گھر میں سجائی۔ حدیث میں لفظ ہے مولود شریف کی محفل سجائی میں نے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعوت دی، نبی پاک بھی تشریف لائے، صحابہ کرام بھی تشریف لائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا فرمایا؟ فرمایا جتنے لوگ تم محفل میلاد سجا رہے ہو، میری منا رہے ہو، آج میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں، تم نے میری ولادت باسعادت سے نسبت رکھنے والی محفل سجائی ہے، میرے اوپر تمہاری شفاعت واجب ہو۔ تمہاری شفاعت میرے اوپر واجب ہو گیا۔ میرا نبی جو وعدہ فرمائے وہ پورا کر کے قدرت بھی رکھتا ہے پورا رکھنے پر۔ معلوم ہوا جتنے لوگ محفل میلاد میں شامل ہوں گے میرا نبی ان کی شفاعت یقیناً فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایمان سے بتائیں یہ کھانے کا ڈھنگ ہے یا بخشوانے کا ڈھنگ ہے؟ بخشوانے کا۔ آج خوش نصیب ہے حضرت اس جامع مسجد کے انتظامیہ، ہم ان کے شکر گزار ہیں، آج انہوں نے گناہ بخشوانے کا ایک ڈھنگ اور راستہ طریقہ وسیلہ ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث سنیں، مسند ابو دردہ۔ یہ کڑی کون سی حدیث کتاب کا کیا نام ہے؟ یاد رکھا کریں، مسند ابو دردہ۔ یہ وہ مسند شریف ہے جس سے بخاری مسلم سیاہ ستہ نے حدیثیں لی ہیں، یہ ان کا ماخذ ہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ بولو میرے نبی کا صحابی۔ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ 200 سال بعد حدیث لکھی گئی۔ بھائی یہ وہ مجموعہ ہے حدیث کا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں لکھا گیا، اللہ کے محبوب نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ حضرت ابو دردہ صحابی ہیں، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے ایک دوست صحابی تھے جن کا نام ہے عامر انصاری، انہوں نے پیر کے روز محفل میلاد منایا۔ حدیث شریف میں الفاظ ہے مسند ابو دردہ کی، حدیث غلط ہو تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پیر کے
انصاری نے میلاد شریف کی محفل منائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلایا, آپ تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگ تم محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہو یہ یقین رکھ لو خدا کی رحمت کے سائے میں بیٹھے ہو. ایمان سے بتائے گناہ پر بھی کبھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. معلوم ہوا یہ عظیم عبادت ہے, جہاں جہاں یہ عبادت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کی برسات نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی, آج اللہ کی رحمت کے فرشتے, ایک روایت میں آتا ہے حاملین عرش, حاملین عرش, وہ سارے کے سارے فرشتے ہزاروں کی تعداد میں تمہاری بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. معلوم ہوا محفل میلاد وہ عظمت والی محفل ہے. اللہ اکبر. آپ توجہ کریں, محفل میلاد وہ عظمت والی محفل ہے, جو بھی اس کو مناتا ہے اللہ پاک کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے. دو حدیثیں, آئیے تیسری حدیث سنیں. یہ حدیث کہاں ہے بولو؟ سیاہ ستہ میں موجود ہے. کہاں ہے یہ ایسے الزام لگا دیتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ حدیث ضعیف سناتے ہیں. سنو یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور صحابہ کرام کے مجمع میں اپنا میلاد خود منایا. سبحان اللہ. مشہور حدیث ہے. فرمایا سأخبرکم عن امری, میرے صحابہ آؤ میں اپنے بارے میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں. دعوت ابراہیم, میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا. سبحان اللہ. بشارت عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری. ورؤیا امی الذی رات حین وضعتنی, میں اپنی والدہ ماجدہ کے وہ خواب ہوں. اب دیکھو ولادت کا ذکر ہو رہا, جب میری والدہ نے مجھے بطن مقدسہ میں اٹھا رکھا. وَقَدْ خَرَجَ بِهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ. ایک روایت میں منہا قصور دونوں, کہ جس نور کو میری والدہ نے اپنے بطن مقدسہ میں اٹھا رکھا تھا, جب اس نور کا ظہور ہوا میری والدہ نے شام کے محلات کو دیکھا. سبحان اللہ. اب یہ ولادت کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ لیکن یہاں نور محمدی کا بھی ایک کمال دیکھیں. چاند سورج بھی ایک نور ہے. حضرت شیخ محقق محدث دہلوی علیہ رحمت شارح مشکات نے اس نکتے کو بیان کیا. آپ فرماتے ہیں یہ چاند سورج بھی ایک نور ہے. اگر کمرے کے اندر بیٹھ جائے ان کا نور دکھائی دیتا ہے؟ نہیں دیتا. لیکن یہ نور محمدی کا کمال ہے. آپ کی والدہ ماجدہ ولادت کے وقت بند کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن شام کے محلات کو دیکھ رہے ہیں, شام کے محلات کا ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ نور محمدی کا کمال ہے. ایمان سے بتائیں یہ میلاد منانا شرک ہے. چوتھی حدیث آپ نے سنی ابھی. بھائی اس وقت تو وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا. کیا تھا بولو؟ وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا. اگر یہ ناجائز عمل ہوتا تو جبرائیل امین آ جاتے ہیں, محبوب آپ کے صحابہ نے یہ کیا کام شروع کر رکھا ہے. اس وقت تو وحی کا سلسلہ جاری تھا. ایمان سے بتائیں کہ وحی آئی ہے؟ نہیں آئی. معلوم ہوا یہ شرک و بدعت نہیں, یہ صحابہ کی سنت ہے, میرے نبی کی بھی سنت ہے. جب ہمارے نبی کی سنت ہے قیامت تک ہم اسے مناتے رہیں گے. اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو میری سنتوں کو زندہ کرے گا میدان محشر میں وہ میرے ساتھی ہوگا. سبحان اللہ. پہلا اعتراض اور اس کا جواب آپ نے سنا. آج کل کے دور میں وہ چینل پہ کہہ رہے تھے اتنے جاہل کہ یہ 500 سال بعد ایک موصل نامی شخص تھا, اس نے اس کو شروع کیا. کتنا بڑا ہے. اب یہ دوسرا اعتراض سنیں. دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں محفل میلاد پر کہ یہ سنی جو ہیں یہ عجیب لوگ ہیں. کہتے ہیں ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہ عجیب لوگ. انہوں نے حسنین کریمین کے ذکر کے لیے محرم کا مہینہ مقرر کیا. میلاد شریف اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے ربیع الاول رجب کو مقرر کر رکھا ہے. خلفائے راشدین کے لیے اور مہینے انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں. 11ویں کے لیے ربیع الثانی ہے. کہتے ہیں بریلویوں کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے, اللہ کے لیے انہوں نے کوئی مہینہ مقرر کر نہیں کیا. بھئی ایک مہینہ اللہ کے لیے بھی مقرر کرو جس میں اس کی ذات و صفات کو بیان کرو. کہتے ہیں یہ اللہ سے پیار ہی نہیں کرتے سرے سے. یہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے, یہ اعتراض. اور آپ بھی کہتے ہوں کہ واقعی اعتراض تو ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے بھی کبھی اللہ جل جلالہ کانفرنس نہیں بنائی. کبھی بنائی ہے اس وجہ سے نہیں. لیکن گھبرائے نہیں, یاد رکھنا اس کا بھی ہمارے پاس جواب ہے. بولو کیا ہے؟ سنی
سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھیں اہل سنت و جماعت یہ صوفیاء کا وہ مذہب ہے جو حق اور سچ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ اب سنیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں اور اس طریقے سے اس کی تعریف کرتے ہیں جو رب نے ہمیں سمجھائی۔ ایمان سے بتائیں، ایک طریقہ اللہ کی ذات و صفات اس کی پہچان کا یہ ہے جو رب نے ہمیں سمجھایا، اور ایک طریقہ وہ ہے جو ہم اپنی طرف سے بنا لیں۔ تو صدیقی توحید کون سی ہوگی، ابلیسی کون سی ہوگی؟ ایمان سے بتاؤ بھائی۔ صدیقی توحید وہ ہے اللہ کو اس طریقے سے پہچانو جو طریقہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا ہے سبحان اپنی اللہ، طرف سے، اور ابلیسی توحید وہ ہے جو رب کے طریقے کو چھوڑ کے اپنی طرف سے بناؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے کہ مجھے کس طرح پہچانو؟ پڑھو قرآن کو۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کیا بتا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ مجھے نہ پہچاننا، ورنہ شیطان بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ابلیس تو اللہ کو جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا، اللہ سے وہ باتیں کرتا تھا بھائی۔ پڑھو قرآن حدیث۔ جنت دوزخ کی اس نے سیر کی تھی، زمین کے چپا چپا پر اس نے سجدے کیے تھے، صرف اس کے اندر ایک نقص آیا، جب اللہ کو اس نے پہچاننا چاہا، پہچانا تو نبی کا وسیلہ چھوڑ دیا، وہ لانتے بن۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ والے فرما رہے ہو وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى۔ اللہ فرما رہے اس کا آسان لفظ میں اٹھائے بول بیان دوسری تفسیروں کو۔ اللہ فرماتا ہے میرے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے ڈائریکٹ نہیں پہچان سکتے، میرے پہچاننے کا طریقہ محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ ذات ہے۔ وسلم۔ میرے نبی کو پہچان لو، میری معرفت خود بخود نصیب۔ دیکھیے سورج کو اگر کوئی شخص ڈائریکٹ ایسے دیکھنا چاہے نا، پرتابی کے ساتھ چمک رہا ہو تو اندھا ہو جائے۔ دیکھ سکتے ہیں سورج کو ایسے؟ اس کے دیکھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آئینہ بناؤ، یعنی پانی کے اندر دیکھو، آرام سے وہ تمہیں نظر آ جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ڈائریکٹ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ڈائریکٹ دیکھنے والے ابلیس بنے ہیں، مجھے آئینہ خدا نما کے ذریعہ سے دیکھو۔ آئینہ خدا نما اس کائنات میں محمد عربی کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ان کی صفات بیان کرو، ان کی عظمت کو بیان کرو، ان کے معجزات کو بیان کرو، ان کی ولادت با سعادت کا ذکر کرو۔ جب تمہیں ان کی پہچان ہو جائے گی، میری پہچان خود بخود نصیب۔ اس لیے ہم میلاد شریف کے جلسے بناتے ہیں، معراج شریف کے جلسے بناتے ہیں، توحید کے جلسے بنانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے قرآن کی ایک آیت سنیں۔ اللہ پاک جل جلالہ امن والو، بات سمجھ میں آئی ہے یہ؟ اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ کیا ہے بولو؟ یہ قرآن ہی میں نے پڑھا ہے، کوئی دوڑا تو نہیں نا، کوئی موضوع حدیث تو نہیں ہے نا؟ توجہ کریں ذرا، بڑا کام کا نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس رسول کو پہچانو، اس کی اطاعت کر لو، یہی اللہ کی اطاعت، یہی اللہ کی پہچان۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے نا صاحب، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے الگ پہچانو، میری الگ اطاعت کرو، یہ ہے نا؟ فرمایا اس رسول کو پہچانو، اس کی اداؤں کو سمجھو، اس رسول کی عظمت کو پہچان لو۔ جب تم پہچان لو گے یہی میری پہچان ہے۔ لیکن یہاں یہ سوچیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے رسول کو پہچانا۔ یہ کہا ہے رب نے، ایمان سے بتا، یہ نہیں کہا بھئی اللہ کو پہچان لو، اللہ نے فرمایا میری پہچان ہے، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے وہ عالم الغیب والشہادت ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری رگ رگ سے وہ واقف ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ وہ یہ قانون ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ ڈائریکٹ مجھے پہچاننے والا، میری اطاعت کرنے والا ابلیس بن سکتا ہے، لیکن جو اس محبوب کو پہچان لے گا، اس کا سچا غلام بن جائے گا، وہ یقیناً جنتی۔
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमत ने इसी आयत की तस्वीर बयान अपने अशार में तस्वीर बयान। और जब आप सही दीन समझाते हैं लोग नौजुबिल्लाह पर भी फतवे लगा देते हैं। क्या फरमाते सुने। और इन अशार को पढ़ के ये जो शरीर मखलूक है इसने बड़ा शोर मचाया, पीस टीवी पे भी इसका बड़ा शोर मचा रहता है कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। तवज्जो करें, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला खतर की है, सिद्दीक गार में जान उसमें दे चुके और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। हाँ तूने उनको जान और फेर दी उन्हें नमाज, मगर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है, असल उसूल बंदगी इस ताजवर की। सुभान अल्लाह। क्या फरमा रहे हैं? असल उसूल बंदगी, बंदगी बमाने इताअत है। अब देखो, एक तरफ अल्लाह का फर्ज है, एक तरफ नबी से प्यार। नमाज असर फर्ज है रब का, यानी ईमान से और खसूसन ताकीद है उसकी। एक तरफ प्यारे मुस्तफा की नींद है, मुकाबला हो गया अल्लाह के फर्ज और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का। ईमान से बताए अली अल मुर्जा ने किसको तरजीह दी है? अल्लाह के फर्ज को छोड़ दिया। खुदकुशी हराम, जान का बचाना फर्ज। एक तरफ अल्लाह का फर्ज है, दूसरी तरफ अबू बकर सिद्दीक के सामने मेरे नबी का आराम है। वो खुदकुशी हराम है ना, जान का बचाना फर्ज है। सांप के मुंह में जनाब अबू बकर सिद्दीक अपनी एड़ी मुबारक दे रहे हैं कि मैं जान को खत्म कर सकता हूं, ये अल्लाह के फर्ज को तरक। और उस वक्त तो वाज का सिलसिला भी जारी था। आ जाता जिब्राइल अमीन, आज तो अली ने नऊजुबिल्लाह बड़ा शिर्क कर दिया, कुफर कर दिया, नमाज को छोड़ दिया। एक बंदे के प्यार में आके रब के प्यार को उसने छोड़ दिया। आया जिब्राइल सिद्दीक अकबर के बारे में आ जाता, कोई वाज नहीं आई, बल्कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना, प्यार किया, रब के फर्ज पर नबी के प्यार को तरजीह दी, उन्हें इनामात से नवाजा गया। सुभान अल्लाह। उन्हें इनामात से नवाजा जा रहा है। अली और मुर्तजा के लिए गुरूब शुदा सूरज वापस आ रहा है। सुभान अल्लाह। ये इमाम ऐनी को उठा के देखे, ऐनी शरा बुखारी को, आप फरमाते हैं गुरूब शुदा सूरज ना किसी नबी के लिए आया, ना किसी सहाबी के लिए आया है, ना किसी वली के लिए आया है, ना किसी फरिश्ते के लिए आया है। और अगर गुरूब शुदा सूरज वापस आया है तो उस इंसान के लिए आया है जिसने अल्लाह के फर्ज पर नबी, अल्लाह के फर्ज को नबी के प्यार पर कुर्बान किया। भाई यही वजह मिलाद के चर्चे करते हैं। हम तो सिद्दीकी तौहीद के कह रहे हैं, इसी तौहीद के थोड़े कायल हैं। वो तो जहन्नम में जाने का सबब बनती है। यही वजह है हम मिलाद के चर्चे करते हैं, मिराज के चर्चे करते हैं। जब नबी की पहचान आ जाएगी, अल्लाह की पहचान नसीब हो, अल्लाह की पहचान नसीब हो जाएगी। और तौहीद के चर्चे, तौहीद कॉन्फ्रेंस, अल्लाह जल्ला जलालहू कॉन्फ्रेंस वही करते हैं जिनको अल्लाह का तरीका पसंद नहीं है। अल्लाह के पहचानने का वो तरीका जो अल्लाह ने बताया, जिनको वो पसंद नहीं इसलिए वो करते हैं। आइए एक हदीस आखिर में सुना दूं। कब्र में भी याद रखना, तौहीद पर निजात नहीं, नबी के प्यार पर निजात। सुभान अल्लाह। एक हदीस मरकर जब इंसान कब्र में पहुंचता है, कितने सवाल होंगे भाई उससे? 3। मैदान माशर में कितने होंगे? 5। कितने? 5। ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्स। खैर वो एक अलग मौजूद। चलो कब्र वालों को चला लेते हैं। कब्र में कितने होंगे? 3। पहला सुने आप, पहला सवाल क्या होगा? मर रब्बो का है, कब्र में आने वाले बता तेरा रब कौन है? जवाब देता है रब्बी अल्लाह। अल्लाह तो वहदहु ला शरीक है, तेरी जात सिफात में कोई शरीक नहीं। ईमान से बताए निजात होगी उसकी। यार तौहीद को मान गया, बाकी तो बातें आप जान छूट जानी चाहिए, छूट गए जान नहीं। अब ये जो बिस्तरे उठा के सारा दिन फिर के मर गया, अब इनका अशर भी सुने। दूसरा सवाल हो गया, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? कहता है दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। सारे दीन को मान लिया, नमाज रोजा हज ज़कात हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद सब चीजें मान ली, निजात हो गई। और दीन के अंदर अल्लाह की तौहीद और नबी की अजमत भी आ गई, वो भी तो दीन के अंदर है। आखिरी सवाल तौहीद के बारे में फिर नहीं हो रहा जिसे रिपीट किया जा रहा है, वो सिर्फ नबी के बारे में।
سبحان اللہ. ما كنت تقول في حق هذا الرجل. اب آگئی ہے باری. یہ بتا اسے پہچانتا تھا یا نہیں؟ اس سے پیار کرتا تھا یا نہیں؟ یا اس کی محفل میلاد معراج میں شعر کے فتوے دیتا تھا؟ یہ تو سوال ہو جائے گا. سبحان اللہ. اگر اس نے کہہ دیا تو میں تو یہ کہتا تھا یہ بستی کے چودھری کے برابر ہے. اگر کہہ دیا اس نے یہ تو میری طرح تھا. اگر کہہ دیا اس نے وہاں قبر میں اس کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا. اردو بھی ہم سے آگے سیکھا. نجات ہو جائے گی ایمان سے. یہ تو وہاں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول ہوگا وہ فت میں آگے بولتا ہے کہ یہ میرے محبوب اللہ کے سچے رسول ہیں. ان کی تو زندگی میں تعریفیں کرتا رہا نجات. ان کی تو میلاد ہی مناتا رہا پوری زندگی نجات ہو. بھائی یہی سبق ہم دینے کے لیے صرف توحید کا ماننا کافی نہیں. یہ ابلیسی توحید ہے جس کے ڈنڈے تم بجا رہے ہو. صرف دین کا ماننا کافی نہیں. رات دن جو تبلیغیں کرتے پھرتے ہو کہ نماز پڑھو روزہ رکھو. منافق نہیں پڑھتے تھے نماز ایمان سے. روزے نہیں رکھتے تھے, حج نہیں کرتے تھے, زکاتیں نہیں دیتے تھے, جادو میں نہیں شریک ہوتے اور مسلمانوں سے بڑھ کر اچھے کام کرتے تھے. ارے یہ سارے کام کر لو, یہ مطلب نہیں ہے نہیں کرنے, لیکن سب سے جو اہم فریضہ ہے وہ نبی کی پہچان ہے. پہلے وہ سبحان اللہ. پھر نماز بھی قبول ہوگی, روزہ بھی قبول ہوگا, توحید بھی قبول ہوگا. ورنہ سب مسترد. ورنہ کیا ہو جائے گی؟ صرف لا الہ الا اللہ پہ نجات نہیں جب تک محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اس لیے